قابل احترام دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، پچھلے 3-4 جمعوں سے ربیع الاول کی مناسبت سے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اطاعت اور تحفظ دین کی بات کر رہے ہیں۔ آج خطبے میں جو آیت کا ایک حصہ پڑھا گیا ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کی جو صفات ہیں ان میں سے ایک عظیم صفت کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ صفت جسے اخلاق کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سب سے اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے، انک لعلی خلق عظیم، فرمایا کہ آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں، اعلیٰ اخلاق پر اے نبی آپ کو فائز کیا گیا۔ ہمارے نبی دنیا میں سب سے بڑے با اخلاق تھے، سارے دنیا کے اخلاق کو، اچھی صفات کو، کمالات کو، محاسن کو، تعریفات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق رکھ دیے جائیں، ساری دنیا سے زیادہ ہمارے نبی کے اچھے اخلاق، تو ہمارے نبی کے اخلاق والا پلڑا جھک جائے گا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو اتنے اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے بھی ہر دل عزیز تھے۔ 40 سال میں نبوت ملی، 40 سال سے پہلے خود مشرکین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے گرویدہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا کرتے تھے، صادق کہا کرتے تھے، سچے کہا کرتے تھے کہ یہ سب سے اعلیٰ صفات کے مالک ہیں، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، انہوں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ 40 سال کے بعد جب نبوت ملی تو باوجود اس کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر تھے، لیکن محض اپنی ضد اور عناد کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کو قبول نہیں کیا، اور جو قبول کر گئے وہ کامیاب ہو گئے، صحابہ بن گئے، دنیا میں ہی جنت کے حقدار بن گئے، اور جنہوں نے محض ضد کی بنیاد پر اور اپنے بغض کی بنیاد پر اور محض اپنے دنیاوی مفادات کی وجہ سے کہ اگر ہم نے ان کی بات کو مان لیا تو ہماری چودراہٹ، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ اپنے علاقے کے چونکہ سردار تھے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری سرداریاں چلی جائیں گی، ہماری ویلیو ختم ہو جائے گی، محض اپنی مفادات کی وجہ سے انہوں نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو، دعوت اسلام کو قبول نہیں کیا، ذلیل و رسوا ہو گئے۔ تو بات چل رہی تھی انک لعلی خلق عظیم، ہمارے نبی کے اخلاق سب سے اعلیٰ اخلاق تھے، نبوت ملنے سے پہلے بھی اور نبوت ملنے کے بعد بھی ہمارے نبی کے اخلاق کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت ملنے کے بعد کی 23 سال کی زندگی میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خام خواہ ڈانٹا نہیں ہے، کسی کو جھڑکا نہیں ہے، کسی سوالی کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا، کسی کا دل نہیں دکھایا، کسی کو اونچے لہجے میں بات نہیں کی۔ ہر انسان ہمارے نبی کے اخلاق کا گرویدہ تھا۔ نبوت ملنے کے بعد بھی کتنے ہی لوگ ہیں جو صرف ہمارے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ ایک واقعہ جو علماء اکرام سے کئی مقامات، کئی موقعوں پر سننے میں آیا کہ وہ ماں اور بیٹی، وہ ایک خاتون جو مکہ کی رہنے والی تھی، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے اسے باقاعدہ ابو جہل اور ابو لہب نے یہ مشن دے رکھا تھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ان کو تنگ کرو، ستایا کرو۔ چنانچہ وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کانٹے بچھا دیا کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرماتے، وہ راستہ بدلتے، تھوڑا دوسری طرف سے چلے جاتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، گندا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک دیا کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرمایا کرتے، خاموشی سے گزر جایا کرتے۔ کبھی اور کسی انداز میں تکلیف، کبھی کسی انداز میں تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں،
دیکھا کسی نے راستے میں کانٹے نہیں بچھائے، کسی نے کوئی پتھر نہیں ڈالے، کسی نے کوئی کوڑا نہیں ڈالا راستے میں، کسی نے اوپر گندا پانی بھی نہیں پھینکا۔ اگلے دن پھر اسی طرح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھ ہی لیا کہ بھائی وہ خاتون کہاں چلی گئی جو ہمارے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، جو ہم پر گندا پانی پھینک دیا کرتی تھی۔ صحابہ میں سے ایک نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری معلومات کے مطابق وہ خاتون بیمار ہے، اپنے گھر پر بستر مرگ پر پڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، قربان جائیں اپنے نبی کے اعلیٰ اخلاق پر، کیا فرمایا؟ آؤ بھائی میرے ساتھیوں، وہ جو خاتون ہے بوڑھی ہماری اماں جان، آؤ ہم سب مل کر اس کی عیادت کر کے آتے ہیں، اس کی عیادت کر کے آتے ہیں، بیمار پرسی کر کے آتے ہیں۔ وہ خاتون جو تنگ کیا کرتی تھی، کئی دنوں سے پریشان کیا کرتی تھی، لیکن نبی نے فرمایا چلو بھائی اس کی بیمار پرسی کر کے آتے ہیں۔ صحابہ کرام ساتھ ہیں، اس کے گھر پر تشریف لے گئے، دروازہ بند ہے، صحابی نے دروازہ بجایا، اندر وہ ماں، وہ خاتون بڑھیا اور اس کی بیٹی موجود ہے۔ بیٹی نے آ کر دروازے کے سوراخ سے دیکھا، کائنات کے امام اور ساتھ صحابہ کرام بھی ہیں کچھ، وہ تھر تھر کانپنے لگی، پریشان ہو گئی، جا کے اپنی ماں سے کہنے لگی کہ اماں جان آج ہماری خیر نہیں ہے، آج تو بدلہ لیا جائے گا۔ جس نبی کو ہم نے اتنا ستایا، قدموں میں کانٹے بچھائے، ان پر کوڑا ڈالتے رہے، آج وہ نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے ہیں، آج ہم سے بدلہ لیا جائے گا، انتقام لیا جائے گا۔ وہ بڑی خاتون بھی پریشان ہو گئی، بستر مرگ پر ہے، وہ بھی کانپنے لگی۔ کہا کہ بیٹی جاؤ دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دو، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لہٰذا دروازہ کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، صحابہ اندر تشریف لائے۔ آپ سمجھ گئے کہ ماں بیٹی دونوں کانپ رہی ہیں، پریشان ہیں۔ یہ اعلیٰ اخلاق کے مجسم، یہ اخلاق کے عظیم نہر منیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور کہا کہ اماں جان پریشان نہ ہونا، ہم تو آپ کی بیمار پرسی کے لیے آئے ہیں، آپ کی خیریت پوچھنے کے لیے آئے ہیں، ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کی عیادت کی، اس کی خیریت معلوم کی، اس سے پوچھا کہ آپ کو تکلیف کیا ہے، کیا بیماری ہے، اچھی طرح اس کو تسلی دی اور کہا کہ ہم اپنے اللہ سے دعا کریں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گی، پریشان مت ہونا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، ہم آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، آپ کی بیمار پرسی کرتے رہیں گے۔ اچھی طرح تسلی دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مڑے، جانے لگے۔ وہ خاتون جو آپ کو تنگ کیا کرتی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، رو رہی تھی۔ پھر اس نے پکار کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ یوں نہ تشریف لے جائیے، مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ جن لوگوں کے کہنے پر میں نے آپ کو ستایا، آپ کو تنگ کیا، آپ کے قدموں میں کانٹے بچھائے، وہ ابو لہب، وہ ابو جہل، وہ عتبہ شیبہ جو مجھے کہا کرتے تھے آپ پر گندا پانی ڈال دوں، ان کے کہنے پر میں سب یہ کرتی رہی، مجھے وہ پوچھنے کو نہیں آئے، میں اتنے دن سے بیمار پڑی ہوں، ان میں سے ایک نے بھی آ کر میری بیمار پرسی نہیں کی، اور آپ اتنا کچھ ستائے جانے کے باوجود آپ میری بیمار پرسی کرنے کے لیے آ گئے۔ آپ کے اخلاق سے مجھے پتہ چل گیا آپ کا پیغام حق ہے، آپ کی دعوت سچی ہے، آپ کا کلمہ ٹھیک ہے۔ یا رسول اللہ یوں نہ تشریف لے جائیے، ہمیں بھی مسلمان کیجیے۔ دونوں ماں بیٹی نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہمارے نبی کے اعلیٰ اخلاق تھے، جسے قرآن میں انک لعلی خلق عظیم اللہ نے فرمایا۔ ہمارے نبی اعلیٰ اخلاق پر فائز تھے۔ یہی اعلیٰ اخلاق ہیں کہ جن کی دعوت ہمارے نبی نے امتیوں کو بھی دی ہے، ہمیں بھی یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، میرے امتیوں اپنے اخلاق کو اچھے بناؤ۔ اور تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ دنیا میں کامیاب ہے، معاشرے میں کامیاب ہے، اس کو اللہ عزتیں عطا فرماتا ہے، وہ ترقیاں عطا ہوتی ہیں اسے۔ معاشرے میں کامیابی کے لیے اپنے اخلاق کو اچھا بنانا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا سل من قطعک، جو تم سے توڑے تم اس سے بھی جوڑ پیدا کیا کرو، واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کیا کرے تم اسے بھی اللہ کے لیے معاف کر دیا کرو، واحسن الی من اساءک، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کرو۔ یہ اخلاق محمدی ہیں۔
یہ ہمارے نبی کے اخلاق ہیں۔ آج ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے معاشرے کی کیفیت پر غور کریں، اپنے رہن سہن کو دیکھیں، آج ہمارا ماحول کیا ہے، ہماری اندر کی اپنی کیفیت کیا ہے، کیا صل منقطعات پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ اگر کسی سے توڑ ہو گیا تو ہم اس سے زیادہ توڑ اس سے پیدا کر لیتے ہیں۔ کیا واعف عمن ظلمک پر ہم نے عمل کیا؟ ہمارے نبی نے تو فرمایا جو تم سے زیادتی کرے معاف کر دیا کرو۔ یہ معاف کرنا بڑی طاقت ہے، معاف کرنے سے شان بڑھ جایا کرتی ہے۔ کیا ہم معاف کرتے ہیں؟ اپنے سے کسی کو زیادتی کرنے والے کو اللہ کے لیے معاف کرتے ہیں؟ ذرا ہم غور کریں۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَكَ، ہمارے نبی تو فرما رہے ہیں جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کرو۔ کیا ہم اس پر عمل پیرا ہیں؟ ذرا ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ اگر ان تین باتوں پر بھی عمل ہو جائے، خدا کی قسم معاشرے کا بگاڑ ختم ہو جائے، یہ آپس کی ناچاکیاں ختم ہو جائیں، یہ خاندانوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں، یہ گھریلو معاملات کی جو پریشانیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ آج جو ہمیں خاندانوں کے الجھے ہوئے معاملات نظر آتے ہیں، برادریوں کے اندر ہمیں جو ناچاکیاں نظر آتی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنے نبی کا عشق کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن نبی والے اخلاق اپنانے کو تیار نہیں ہیں۔ جب تک ہماری زندگی میں اپنے نبی والے اخلاق پیدا نہیں ہوں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، یہ جھک جھک ختم کرنا چاہتے ہیں جو بے سکونی کا سبب بنتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اداؤں پر عمل کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ یہ تو میرے عزیز و اقارب ہیں جن سے میں ناراض ہوا بیٹھا ہوں، جن کی بیمار پرسی کرنے کو میں تیار نہیں ہوں، جن سے اچھے لفظوں میں بات کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ وہ دیکھو ہمارے نبی تو اس خاتون کی عادت کرنے چلے گئے جو تکلیف پہنچایا کرتی تھی، جو مسلمان بھی نہیں تھی۔ اچھے اخلاق کا نتیجہ کیا ہوا؟ اسلام میں آ گئے۔ اس طرح کے واقعات کتنے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کو دیکھ کر کفار مسلمان ہوتے چلے گئے، جوک در جوک اسلام میں آتے چلے گئے۔ تو ہمیں بھی انہی اعلیٰ اخلاق پر عمل کرنا ہے، اسی انداز میں اپنی زندگی گزارنی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے نبی کا اسوہ حسنہ ہی ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ غیروں کے طریقوں پر ہم کیوں چلیں جب بہترین طریقہ اللہ کے نبی کا ہمارے پاس موجود ہے؟ ہم غیروں کی تہذیب کے پیچھے کیوں چلیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تہذیب ہمارے پاس موجود ہے؟ اس لیے آج کے بعد ہم اس بات کا عزم کر لیں کہ ہم نے اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو زندگی کس طرح گزاری؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا دنیاوی اور بشری تقاضوں کے مطابق مسائل نہیں ہوا کرتے تھے؟ بالکل مسائل تھے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی پرورش نہیں کی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے انسانوں کے معاشرے میں زندگی نہیں گزاری؟ کیا مختلف حالات کا سامنا نہیں کیا؟ شاید کیا یقیناً جتنے مشکل حالات کا سامنا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اتنے مشکل حالات تو ہماری زندگیوں میں نہیں آئے۔ تو ہمارے لیے ہمارے نبی کی زندگی میں ہر معاملے کا حل موجود ہے، ہر زندگی کے معاملے کے لیے آپ کا طریقہ موجود ہے۔ تو اس لیے انک لعلی خلق عظیم جو آیت پڑھی گئی جس میں اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں، اپنے نبی کی شان بتا رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے عظیم اخلاق پر فائز کیا ہے۔ کائنات میں سب سے اعلیٰ اخلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور ہمارے نبی ہیں۔ اپنے نبی کی زندگی پر چلنا، اپنے نبی کے اخلاق کو اپنانا ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔